السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ روزوں میں رخصت کے مسائل۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان حمزہ ابن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم فی السفر وکان کثیر الصیام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھ، چاہے تو نہ رکھ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست عشرۃ مادت من رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم یئب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 16ویں روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا۔ نہ روزہ دار نے بے روزے پر اعتراض کیا اور نہ بے روز نے روزہ دار پر اعتراض کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جبکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہیں، تو کسی نے بھی دوسرے کو حقیر نہیں سمجھا، کسی پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک معاملے میں دو لوگوں کی رائے مختلف ہو تو وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ ہر ایک سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے اور دوسرا اس سے کم درجے کا ہے۔ جو یہ سمجھے وہ خود بخود اپنا درجہ کم کر لیتا ہے۔ رخصت سے فائدہ اٹھانے والا بھی اللہ ہی کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ عبادت میں اصل چیز اللہ کی فرما برداری ہے۔ حیض اور نفاس والی عورت کو اس حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ پھر اسی طرح دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں قضا پوری کرنی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا ایسا نہیں، یعنی ایسا ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بہرحال کمی تو ہو رہی ہوتی ہے جب انسان ایک عبادت نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ کمی پوری کہاں سے ہوتی ہے؟ جس سبب سے روزہ نہیں رکھ رہی، مثلا دودھ پلانے کی وجہ سے، تو وہاں دودھ پلانے کا اجر الگ سے مل رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک الکعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی حائضہ روزوں کی قضا تو دے گی لیکن نماز کی قضا نہ دے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز عورتیں ہر مہینے انہیں چھوڑنی پڑتی ہے اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے، تو اس کو پورا کرنا مشکل کام ہے، لیکن روزہ سال میں ایک بار ہوتا ہے تو اس کی قضا دی جا سکتی ہے۔
پھر دونوں عبادتوں کی کیفیت بھی مختلف ہے۔ اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، لیکن ہم تو نہیں جانتے اصل کیا ہے۔ اطاعت اور فرما برداری، روزہ رکھ لو تو روزہ رکھ لو، چھوڑ دو تو چھوڑ دو، نماز پڑھو پڑھ لی، چھوڑ دو چھوڑ دی، قضا کر لو تو قضا کر لی۔ اصل حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سفر میں، جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا جا سکتا ہے۔ اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى مکۃ فی رمضان فصام فلما بلغ القدید افطر فافطر الناس، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے۔ جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی توڑ دیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوران سفر اگر مسافر کو محسوس ہو تکلیف ہے تو روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزہ کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اسے دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس حکم کے بارے میں 2 آرائیں ہیں، ایک تو یہی اور دوسری یہ کہ 2 وقت کا کھانا افضل ہے، اس لیے کہ انسان 2 وقت کا ہی کھانا کھلا دے تاکہ کسی دوسرے کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اس میں ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ کھانا پکا کر کھلا سکتے ہیں، لیکن اگر غلہ دینا ہو تو 1.5 کلو گرام نصف سوا غلہ بھی دے سکتے ہیں۔ رمضان کے شروع میں یا آخر میں 30 مسکینوں کو اکٹھا بلا کر کھانا کھلانا بھی جائز ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلاً بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورتوں کے معاملے میں حمل اور دودھ پلانے والی وغیرہ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نبھا نہ سکے تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اس صورت میں صرف قضا ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ لوگ ایک آدمی پہ سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اپنی جان پر زائد از بوجھ ڈالنا اور مشقت میں پڑنا کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔